معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اگر انسان ایک چھوٹا سے چھوٹا عمل، معمولی سے معمولی عمل بھی اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اس قدر مہربان ہے کہ اس چھوٹے اور معمولی عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، اور اس معمولی عمل کا پڑلا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت زیادہ بھاری ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ فرمایا، ان اللہ یستخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ فینشر علیہ 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فقال لا يا رب فيقول الله تعالى بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول اغزر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم فتوزع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فشاتتت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کی موجودگی میں ایک امتی کو حاضر فرمائیں گے۔ ایک شخص کو تمام مخلوقات سے نکال کر کے جدا کیا جائے گا اور اس کے 99 گناہوں کے دفتر ہوں گے جو اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور فرمایا کہ ایک ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک اس کی نگاہ کی حد پہنچتی ہے وہاں تک وہ دفتر پھیلا ہوا ہوگا اور گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ ہر طرف اس کی گناہوں کے دفتر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اس بندے سے فرمائیں گے، أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون۔ اے بندے، تو ان گناہوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تمہارے اوپر ظلم تو نہیں کیا کہ تو نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، اور فرشتوں نے تمہارے اعمال نامے کے اندر اس گناہ کو لکھ دیا ہو؟ وہ بندہ عرض کرے گا، پروردگار، نہ تو میں ان گناہوں سے انکار کرتا ہوں اور نہ ہی تیرے فرشتوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، بلکہ یہ سارے میرے ہی گناہ ہیں اور میں نے ہی گناہ کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پھر پوچھیں گے، افلک عذر، اے میرے بندے، تمہارے پاس کوئی عذر ہے کہ تو نے یہ گناہ کس وجہ سے کیے، کس سبب سے کیے؟ وہ عرض کرے گا، اے اللہ، میرے پاس آج کوئی عذر موجود نہیں ہے، میں نے یہ گناہ کیے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، بلا ان لک عندنا
حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم۔ ہاں میرے بندے، میرے پاس تمہاری ایک نیکی ہے اور آج کے دن تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ایک پرچہ نکل آئے گا، ایک پرچہ لایا جائے گا اور اس پرچے کے اوپر لکھا ہوگا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اس بندے سے فرمایا جائے گا اخذر وزنک، اے بندے اپنے گناہوں کے دفتر اور کے مقابلے میں اس پرچی کا وزن کرو۔ یہ بندہ عرض کرے گئے میرے پروردگار، یہ چھوٹی سی پرچی 99 گناہوں کے دفتروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے فَإِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، پھر بھی تمہارے اوپر آج کے دن کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کہ اس کے 99 گناہوں کے دفتروں کو ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے کے اندر کلمہ شہادت والی وہ پرچی رکھی جائے گی۔ تو فرمایا کہ اس پرچی کے مقابلے میں یہ 99 گناہوں کے دفتر جو ہے یہ ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ کلمہ شہادت والی پرچی والا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسری چیز نہیں۔ فرمایا کہ جس وقت اس کی نیکیوں کا یہ پلڑا کلمہ شہادت والا یہ پلڑا جھک جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ سے نجات عطا فرما دیں گے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین کے اندر ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ احمد بن سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑھاپے کی عمر میں وفات پا گئے تو چند دنوں کے بعد، ان کی وفات کے چند دنوں کے بعد کسی نے خواب میں انہیں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جس وقت مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا یا شیخ السوء فعلت ما فعلت، او بوڑھے گناہگار تو نے فلاں کام کیوں کیے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ مجھے تو تمہاری طرف سے، آپ کی طرف سے یہ بات نہیں پہنچی تھی۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے میری طرف سے کون سی بات پہنچی تھی؟ تو میں نے عرض کیا کہ میرے سامنے حدیث بیان کی تھی عبد الرزاق نے، اور ان سے حدیث بیان کی تھی معمر نے، اور ان سے حدیث بیان کی تھی زہری نے، اور ان سے حدیث بیان کی تھی عروہ نے، اور ان سے بیان کی تھی ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور سیدہ عائشہ نے حدیث سنی تھی آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم اللہ کے آخری نبی سے، اور اللہ کے آخری نبی نے حدیث سنی تھی حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث سنی تھی آپ سے کہ آپ نے یہ فرمایا ما من مسلم یشیب فی الاسلام الا وانا اريد ان اعذبه الا وانا استحیی ان اعذبه، کہ جو بھی مسلمان حالت اسلام میں اس حال کو پہنچ جائے کہ اس کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو جائیں اور میں اس کو عذاب دینے کا ارادہ بھی کروں لیکن مجھے اس کو عذاب دینے سے حیا آتی ہے، بس اے اللہ میرے بال بھی سفید ہیں، میں بھی تیرے عذاب سے نجات چاہتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور اس میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ یحییٰ بن اقسم رحمہ اللہ نے
اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے آپ کی طرف سے یہ بات پہنچی تھی کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء وکنت اظن بک الا تعذبنی، کہ میرا بندہ میرے متعلق جو چاہے گمان بنا لے، جو چاہے گمان قائم کر لے، میں اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرا تیرے متعلق یہ گمان ہے کہ آپ مجھے عذاب نہیں دیں گے۔ فرمایا کہ یحییٰ ابن اکثم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق الزہری وصدق عروہ وصدقت عائشہ وصدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصدق جبریل علیہ السلام وصدقت انا یا یحییٰ انی لا اعذب من شاب فی الاسلام، کہ عبد الرزاق نے بھی سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی سچ کہا، حضرت عائشہ نے بھی سچ کہا، اللہ کے نبی نے بھی سچ کہا، جبرائیل علیہ السلام نے بھی سچ کہا، اور میں نے بھی سچ فرمایا کہ میں اس آدمی کو عذاب نہیں دوں گا کہ جو اسلام کی حالت میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور جس کے بال سفید ہو جائیں۔ یحییٰ بن اکثم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں جنت لے جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس نیک گمان کی وجہ سے جنت کے اندر بھیج دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔